رات کے 11 بجے میں نے موبائل فون آن کر کے واٹس ایپ کھول دیا کیونکہ میرے شوہر کی ویڈیو کال آنی تھی۔ ہم روزانہ ہی واٹس ایپ پر بات کرتے تھے۔ میری شادی کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ پرویز کی ترکی میں نوکری تھی۔ شادی کے 3 دن کے بعد وہ واپس ترکی چلا گیا تھا، کہہ کر گیا تھا کہ میں بہت جلد تمہیں بھی اپنے پاس ترکی بلا لوں گا، پھر ہم اکٹھے ہی رہیں گے۔ 11:05 پر پرویز نے ویڈیو کال کی اور ہم باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر اداس تھے۔ پرویز تو محبت سے کہتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں ابھی اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں اور تمہیں اپنے ساتھ ترکی لے جاؤں۔ اس کی باتوں پر میں شرما جاتی۔ ہم روزانہ 1 گھنٹہ ویڈیو کال کرتے تھے۔ وہ جس کمرے میں رہتا تھا ویڈیو کال میں سارا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا ایک دوست بھی اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ پرویز نے بتایا تھا کہ اس کا دوست جس کمپنی میں ملازمت کرتا ہے وہاں اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، اسی لیے وہ رات کو کمرے میں موجود نہیں ہوتا۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی بامشکل گزرا تھا کہ اچانک کال ڈراپ ہو گئی۔ شاید پرویز کی موبائل فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی اور موبائل فون میز پر رکھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر پرویز کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے امید تھی کہ وہ دوبارہ کال کرے گا، لیکن 10 سے 15 منٹ گزر گئے۔ اس نے دوبارہ کال نہ کی۔ شاید سگنل کا ایشو ہوگا۔ میں نے دل کو تسلی دی اور سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ واٹس ایپ پہ میسج کی ٹون بجی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھا کر دیکھا تو پرویز کا میسج تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ جان، یہاں سگنل کا ایشو ہو رہا ہے، اماں سے بھی بات کرنا چاہتا تھا، بہرحال میں تمہیں کل سے فون نہیں کروں گا، کل سے میرا دوست تمہیں ویڈیو کال کرے گا۔ پرویز کا یہ میسج پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی اور میں نے سوچا کہ پرویز کا دوست مجھے ویڈیو کال کرے گا۔ میں نے یہی سوال پرویز سے کیا تو اس کا جوابی میسج آ گیا، اس لیے کہ میرے فون میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، نہ ویڈیو کال ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی عام کال۔ میں نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا اور سو گئی۔ صبح ناشتے کے دوران بوڑھی ساس نے پوچھا، بہو کیا رات کو پرویز سے بات ہوئی؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا کہ جی ہوئی تھی، وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے، آپ سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن ان کا موبائل خراب ہو گیا ہے، وہ جب نیا فون خریدیں گے تو کال کریں گے۔ ساس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی کہ ایک تو یہ موبائل کب خراب ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا، میں بھی پرویز سے بات کرنا چاہتی تھی، خیر جب دوبارہ فون کرے تو میری بات کرانا، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے امی۔ پھر میں ناشتے کے بعد گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ گھر میں اور میری ساس ہم دونوں ہی رہتی تھیں۔ سسر زندہ نہیں تھے، پرویز کے بہن بھائی بھی نہیں تھے، وہ اکیلا تھا۔ رات 11 بجتے ہی ایک انجان نمبر سے ویڈیو کال آئی۔ میں سمجھ گئی کہ پرویز کا دوست کال کر رہا ہے۔ میں نے کال اٹینڈ کی۔ ویڈیو کال پر پرویز خود تو نہیں تھا لیکن اس کا دوست تھا۔ سلام کے بعد اس نے میری خیریت پوچھی تو میں نے جھجکتے ہوئے کہا، کیا پرویز موجود نہیں ہے؟ دوست نے جواب میں کہا کہ پرویز بھائی کمرے میں موجود نہیں ہے، وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے کمپنی نے ان کی ترقی کر کے انہیں دور دراز علاقے میں بھیج دیا ہے جہاں فون کے سگنل کا ایشو ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی میری اس سے بات ہوئی تھی، کہہ رہا تھا کہ میری بیوی شاہدہ میرے فون کے انتظار میں ہوگی، اس سے بات نہ ہوئی تو وہ بہت اداس رہے گی۔ رات بھی جب وہ آپ سے بات کر رہا تھا تو سگنل کا ایشو آ گیا تھا، اسی لیے اس نے آپ کو میرے ویڈیو کال کرنے کے بارے میں میسج کیا تھا۔ اب میں آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، پھر اسے بھیج دوں گا تاکہ اسے بھی سکون آ جائے گا کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ نے پرویز کو کوئی پیغام دینا ہے تو دے دیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے پرویز کو صرف یہی پیغام دیا کہ اماں آپ کو بہت یاد کر رہی ہیں، کسی نہ کسی طرح ان سے بات کر لیں۔ اس کے بعد ہمارا رابطہ ختم ہو گیا اور میں لیٹ گئی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میرے شوہر کی ترقی ہو گئی تھی۔ ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ پرویز کو ترکی میں ملازمت کرتے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اداس بھی تھی کہ اب پتہ نہیں کب پرویز سے ویڈیو کال پر بات چیت ہوگی۔ اگلے دن پھر پرویز کے دوست کی ویڈیو کال آ گئی۔ اس کا نام عمران تھا۔ سلام کے بعد کہنے لگا، بھابی میں نے کل والی ویڈیو کال پرویز کو دکھائی تھی،
وہ بہت خوش ہوا تھا۔ سلام دینے کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی سے کہہ دینا وہ پریشان نہ ہو، میں بہت جلد بڑے شہر میں آ کر تم سے بات کروں گا۔ جس جگہ وہ موجود ہے وہاں ویڈیو بنانا منع ہے، اسی لیے اس نے ویڈیو ریکارڈنگ نہیں بھیجی۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ بس انہیں میرا سلام دے دیجیے گا۔ میں نے کال بند کرنا چاہی تو وہ کہنے لگا، ارے ارے اتنی جلدی کال بند کر رہی ہیں، بات تو سنیں۔ لیکن میں نے اس کی بات نہ سنی اور کال کاٹ دی۔ مجھے عمران کا فون کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ پرویز کا دوست تھا اور اسے پرویز نہیں مجھ سے بات کرنے اور میرے پیغام کی ریکارڈنگ کی اجازت دی تھی۔ میں روزانہ رات کو سونے سے چند گھنٹے پہلے آن لائن ہوتی تو عمران کی کال آ جاتی، میں اگنور کر دیتی۔ ایک دن اس نے وائس میسج کیا کہ بھابھی، میں پرویز کے کہنے پر آپ کو پیسے بھجوا رہا ہوں، جب پیسے مل جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، میں پرویز کو بتا دوں گا۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ پرویز کی طرف سے ہمیں ڈھیروں پیسے مل گئے۔ ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر تو اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو ایسے خوش ہو گئیں جیسے انہیں قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے سارے پیسے میرے حوالے کر دیے کہ بہو انہیں سنبھال کر رکھو، یہ میرے بیٹے کی دن رات کی محنت کی کمائی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 1 لاکھ کی رقم تھی۔ میں نے اسے سنبھال کے رکھ لیے۔ رات کو جیسے ہی میں آن لائن ہوئی تو عمران کی ویڈیو کال آ گئی۔ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پرویز کو پیغام دینا تھا، اس لیے میں نے اس سے بات کر لی۔ میں نے سلام کرتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب، پرویز کو بتا دیں کہ ہمیں پیسے مل گئے ہیں، ان سے کہیں کہ اماں کو ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے اپنا حال احوال دے دیں، اماں انہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ عمران نے میری بات سنی اور جب میں فون بند کرنے لگی تو اس نے کہا کہ کیا مجھ سے بات نہیں کرنی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے کیا بات کروں؟ پرویز کے نام میسج دینا تھا، دے دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں شاہدہ، اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں عمران کی دھمکی امیز بات سن کر چونکی۔ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ میں نے غصے سے کہا، عمران صاحب، آپ کس بات کی دھمکی دے رہے ہیں اور میں آپ سے بات کیوں کروں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو صرف اپنے محرم کی وجہ سے، ورنہ مجھے آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں فون بند کر رہی ہوں۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی اور پھر وہ کہنے لگا، میں دھمکی نہیں دے رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی تو میں آپ کے خلاف پرویز کو اتنا بھڑکاؤں گا کہ وہ آپ کو طلاق دے دے گا۔ آپ جانتی ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز ممکن ہو گئی ہے۔ عمران کی دھمکی سن کر تو میرے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ بندہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ دل تو بہت کیا کہ اسے کھری کھری سناؤں، لیکن پھر ضبط کرتے ہوئے میں نے فون ہی بند کر دیا۔ غصے سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ عمران کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے دوست کی بیوی ہوں، پھر اسے مجھ سے ایسی باتیں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سوچتے سوچتے میں سو گئی۔ صبح کام سے فراغت کے بعد میں اماں کے ساتھ نئے سوٹ لینے مارکیٹ میں چلی گئی۔ 2 سوٹ اماں کے لیے اور 2 سوٹ میں نے اپنے لیے خریدے۔ باقی گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی خریدی اور گھر آ گئے۔ دوپہر ہونے والی تھی۔ کھانا پکانے کے بعد جب مجھے فرصت ملی تو میں نے یوں ہی واٹس ایپ آن کر دیا۔ اگلے ہی پل عمران کے میسیجز آ گئے۔ میرا دل نہیں تھا سننے کو، لیکن میں نے سنے تو اس نے کہا کہ شاہدہ، میں آج رات تمہیں فون کروں گا، رات 11 بجے آن لائن ہو جانا، اگر آن لائن نہ ہوئی تو میں تمہاری طلاق کروا دوں گا۔ میں سوچنے لگی کہ میں کیا کروں۔ کسی طرح پرویز سے بات ہو تو میں اسے اس کے دوست کی حقیقت بتاؤں، اس کے میسیجز سناؤں، لیکن اس سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دوست تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ شاید اس نے مجھے دوسری ٹائپ کی لڑکی سمجھ لیا تھا، جو شوہر ہونے کے باوجود غیر مردوں سے دوستی کرنے میں آڑ نہیں سمجھتی۔ میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ میرا تعلق میرے شوہر سے تھا، اس کے علاوہ کسی اور سے دوستی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں عمران کو کھری کھری سناؤں گی کہ وہ دوبارہ مجھے فون کرنے کی جرت نہ کرے۔ میں سوچتی بھی تھی کہ کہیں میرا شوہر اپنے دوست کے ساتھ مل کر ترکی میں کسی غلط کام میں تو ملوث نہیں ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ پرویز ہرگز غلط کام میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ رات ہوئی تو عمران سے میری بات ہوئی۔ کہنے لگا، شکر ہے شاہدہ، تم نے میری بات تو مانی، اسی طرح میری بات مانتی رہو گی تو فائدے میں رہو گی۔ میں نے غصے سے کہا،
کہ عمران صاحب آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، آپ مجھے طلاق دلوانے کی بات کرتے ہیں تو پرویز سے بات کر لیں۔ پرویز میرے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہیں مجھ پر اعتماد ہے، میں ان کی امانت میں خیانت کر کے گناہ گار نہیں ہو سکتی، اس لیے پلیز مجھے بلیک میل کرنے کا نہ سوچیں۔ عمران مسکرایا اور کہنے لگا، تمہاری بات درست ہے شاہدہ، اسے تم پر بہت اعتماد ہے، جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ تمہارا ہی ذکر چھیڑ کر بیٹھ جاتا ہے، تمہاری سادگی پاکیزگی کی تعریفیں کر کے آسمان اور زمین ایک کر دیتا ہے۔ خیر، پرویز کے کہنے پر میں 1-2 روز میں پیسے بھیج رہا ہوں، جب پیسے مل جائیں تو میسج کر کے بتا دینا۔ طلاق کا سن کر میں ڈر گئی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میرے دل میں پرویز کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا، میں اس کی امانت تھی، لیکن یہ جو طلاق ہے یہ وہ بدنما دھبہ ہے جو ساری زندگی عورت کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ 2 دن گزرے کہ پرویز کی طرف سے پھر ڈھیر سارے پیسے آ گئے۔ اماں تو خوشی سے نہال ہو جا رہی تھی، البتہ میں پیسوں کو دیکھ کر اداس ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے پیسوں کی نہیں اپنے شوہر کی ضرورت تھی، میں اس کے سنگ رہنا چاہتی تھی۔ اگر پیسوں سے خوشیاں خریدی جا سکتیں تو سب سے پہلے میں یہی کام کرتی۔ میں نے عمران کو میسج کر دیا کہ ہمیں پیسے مل گئے ہیں، پرویز کو بتا دیں۔ عمران سے بات چیت کا سلسلہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا اور میں تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ پرویز ہر ہفتے مجھے ڈھیر سارے پیسے بھجوا دیتا تھا۔ پرویز کی ترقی ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن اس 1 مہینے میں اس سے میری ایک بار بھی بات نہیں ہو پائی تھی۔ پھر ایک روز دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو باہر پرویز کا دوست عمران کھڑا تھا۔ عمران کو دیکھ کر مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اچانک بتائے بغیر ترکی سے پاکستان آ گیا تھا، میں سمجھی کہ پرویز بھی اس کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ اکیلا آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ ہیلو شاہدہ، اس نے کہا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آپ اچانک، پرویز کہاں ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ ہاں شاہدہ، میں اکیلا آیا ہوں، پرویز نہیں آ سکا کیونکہ کمپنی کی طرف سے اسے چھٹیاں نہیں مل رہی تھیں، دراصل میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں چونکی، اسی وقت اماں کی آواز سنائی دی، بہو کون آیا ہے؟ میں نے کہا کہ اماں پرویز کے دوست عمران آئے ہیں۔ اماں دوڑی دوڑی چلی آئی، اس کا بھی یہی خیال تھا کہ اس کے ساتھ پرویز بھی ہوگا۔ آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اماں نے اسے سین میں بٹھایا اور مجھے چائے پانی کا بندوبست کرنے کا کہا۔ میں چائے بنا کر لے آئی تو چائے پینے کے بعد مجھے دیکھتے ہوئے کہا، خالہ بھابھی چائے تو بہت اچھی بناتی ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، تبھی خالہ نے مجھ سے کہا، بہو عمران بیٹا بتا رہا ہے کہ پرویز نے تمہیں ترکی بلایا ہے، تم تیاری کر لو، کل تمہاری فلائٹ ہے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ 1 مہینہ ہو گیا تھا، پرویز سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اماں نے اصرار کیا تو مجبوراً مجھے عمران کے ساتھ ترکی جانا پڑا۔ مجھے بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا ایک نامحرم شخص کے ساتھ سفر کرنا، لیکن خالہ نے بتایا تھا کہ عمران پرویز کا دوست ہے، اس لیے بے فکر ہو کر جاؤ۔ میں نے سفر کے دوران عمران کو دیکھا تھا، وہ بہت سنجیدہ تھا، شوہر سے ملنے کی خوشی میرے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ 1 مہینے کے بعد وہ مجھے اور میں اسے دیکھوں گی۔ میرا دل ملن کے احساس سے زور زور سے دھڑک رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے سفر ختم ہو اور میں پرویز کے پاس پہنچ جاؤں۔ جب جہاز نے استنبول میں لینڈ کیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں عمران کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر پرویز کے فلیٹ پہنچ گئی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میری روح فنا ہو گئی، خوف و پریشانی کی ایک لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو عمران میرے پیچھے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے ہراسا لہجے میں پوچھا، عمران پرویز کہاں ہے؟ عمران نے بیگ رکھتے ہوئے کہا، وہ آ جائے گا، تم بیٹھو تو صحیح، سفر سے تھک چکی ہوگی، اس لیے پہلے تھوڑا سا آرام کر لو، میں جب تک کھانے پینے کا بندوبست کر لوں۔ مجھے عمران کی شخصیت پر اسرار لگنے لگی تھی، چونکہ میں سادہ اور کم پڑھی لکھی تھی، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران پر اسرار کیوں بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پلیز عمران بتاؤ پرویز کہاں ہے، کہیں تم نے میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا؟ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ تم مجھے دھوکے سے ترکی لائے ہو۔ عمران نے لمبی سانس کھینچی اور کہنے لگا، شاہدہ
اگر تم میری بات تسلی سے سنو تو شاید مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع ملے۔ میں چونکی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کچھ ہو چکا ہو۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بتاؤ عمران، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو چکا ہے۔ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی ایک صوفے پر بیٹھنے کے بعد بولا، دیکھو شاہدہ، میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں تم تحمل سے سنو اور اپنے جذبات پر قابو پاؤ۔ پرویز زندہ نہیں ہے، وہ قتل ہو گیا ہے۔ میں نے دہل کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے چھت میرے اوپر آ گری ہو اور میرے بولنے، سمجھنے اور سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس نے پرویز کو قتل کیا ہے؟ عمران چند لمحے خاموش رہا، پھر نظریں جھکاتے ہوئے کہنے لگا، پرویز میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ میں نے دہل کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا؟ پرویز کو آپ نے قتل کیا ہے؟ کیوں؟ آپ نے انہیں کیوں قتل کیا؟ میں نے غیر یقینی لہجے میں کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ قاتل خود اعتراف کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ تم جانتی ہو کہ میں اور پرویز ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے۔ ہم دونوں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھا اور اس نے بہت جلد کمپنی میں اپنی جگہ بنا لی تھی، جبکہ میں اس سے صلاحیتوں میں کم تھا، اس لیے میں کمپنی میں زیادہ جگہ نہ بنا سکا۔ کمپنی کا مالک میرے کام سے مطمئن اور خوش نہیں تھا، نتیجتاً میں نے وہ کمپنی چھوڑ دی اور دوسری کمپنی میں ملازمت کر لی۔ پرویز بہت اچھا کما رہا تھا اور اس کے پاس بہت سارے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں نے جب اس کے پاس پیسے دیکھے تو میری نیت خراب ہو گئی۔ میں نے اس کے سارے پیسے لوٹنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ سارے پیسے تم لوگوں کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کہتا تھا کہ جب میری بیوی اور ماں ان پیسوں سے کپڑے خرید کر پہنیں گی تو بہت خوش ہوں گی، اور وہ بھی اسی طرح کی بہت ساری باتیں کرتا تھا۔ لیکن میں سنگ دل ہو چکا تھا۔ میرے دل میں اس کی باتوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جس رات وہ تم سے بات کر رہا تھا تو میں اس وقت ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ اس پر قابو پانے کا مجھے موقع مل گیا تھا۔ میرا ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، میں صرف اسے لوٹنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں اپنا منہ کپڑے میں چھپا کر آیا تھا۔ وہ تم سے باتیں کرنے میں اتنا مگن تھا کہ اسی میرے موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا۔ میں نے پہلے اسے موبائل چھین کر فرش پر پھینکا، پھر اس کے سر پر ڈنڈا مار دیا۔ وہ چیخ مارے بغیر ہی فرش پر گرا۔ میں نے اسے چیک کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ موقع پر ہی مر گیا تھا۔ مجھے اس کے مرنے کا بہت افسوس ہوا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسے مارنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شاید اس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ میں نے تمہیں پرویز بن کر میسج کیا اور کہا کہ کل سے میرا دوست تمہیں ویڈیو کال کرے گا۔ تمہیں یقیناً حیرت ہوئی ہوگی اور غصہ بھی آیا ہوگا کہ یہ کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو غیر مرد سے بات کرنے کا کہہ رہا ہے۔ میرا مقصد تمہارا دل بہلانا تھا تاکہ تم پرویز کی وجہ سے پریشان نہ رہو۔ اس لیے میں نے جھوٹ بولا کہ پرویز کو کمپنی نے ایسی جگہ بھیج دیا ہے جہاں موبائل فون کے سگنل نہیں ہیں۔ میں نے پرویز کی لاش سمندر برد کر دی تھی، اور جب میں نے پیسے دیکھے تو مجھے بہت رونا آیا۔ دل کیا کہ میں خود کو بھی گولی سے اڑا دوں، لیکن میں اپنے آپ کو مارنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ تم پرویز سے بات کرنے کو بے چین تھے اور میں جانتا تھا اگر میں نے تمہیں فون پر بتا دیا کہ پرویز زندہ نہیں ہے تو تم لوگوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لینا تھا۔ شاید پرویز کی بوڑھی ماں جیتے جی مر جاتی۔ اس لیے میں تمہیں پرویز سے ملانے کے بہانے ترکی لے آیا۔ تم لوگوں کو پرویز کے نام پر جو پیسے ملتے تھے وہ میں ہی بھیجتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا مجرم ہوں اور معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں شاہدہ۔ میں تمہارا اور پرویز کی اماں کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ میں پرویز کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ میں پرویز بن کر دکھاؤں گا۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ بے شک تم مجھے پولیس کے حوالے بھی کر سکتی ہو، لیکن میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ ٹھیک ہے، میرا ارادہ پرویز کو لوٹنے کا تھا، لیکن اسے مارنے کا قطع نہیں تھا۔ یہ سب کہتے ہوئے عمران کی آنکھیں نم تھیں اور وہ شرمندہ دکھائی دیا تھا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔
ایک انسان تو دنیا سے جا چکا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ دوسرا انسان پھانسی چڑھ جائے، چنانچہ میں نے عمران کو معاف کر دیا۔ مجھے اور میری ساس کو مرد کے سہارے کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے عمران سے شادی کر لی اور اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اپنی ساس کو پرویز کے قتل کے بارے میں کبھی نہیں بتاؤں گی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد میں واپس پاکستان آ گئی اور ساس کے ساتھ رہنے لگی۔ مجھے پرویز کے قتل کا دکھ تو بہت تھا، لیکن جانے والا چلا گیا تھا، بس وہ اپنی یادیں چھوڑ گیا تھا۔ آخر میں سننے والوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی پیارا دیار غیر میں جاتا ہے تو اس کے بارے میں تحقیقات ضرور کیا کریں۔ اس نے کس کمپنی میں ملازمت کی ہے، کن کے ساتھ رہ رہا ہے، ان کی طرف سے لاپرواہ نہ ہو جائیں، ورنہ پرویز کی طرح ان کی بھی یادیں ہی رہ جائیں گی۔